اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ سورہ ہجر اور آیت نمبر 6 14واں پارہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے ارشاد فرمایا کہ انہاں مکے دے مشرکین اور کافر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے سامنے دعوت و تبلیغ دا اپنا مشن پیش کیتا ہے، عقیدہ پیش کیتا ہے، منہج پیش کیتا ہے، انہوں نے جواب کے اندر کی آکھیا قالوا یا ایھا الذی، انہوں نے کیا کہ اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آئی ہے، مجھ پہ قرآن آیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذکر آیا ہے، تو وہ کہنے لگے انک لمجنون، یقیناً آپ تو مجنون ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی جواباً کتنا غلط رویہ ہے ان کا، کیونکہ ان کے لیے یہ چیز بالکل انوکھی تھی، علیحدہ تھی کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ غار حرا میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے مجھ پر، تو ایسا ہو سکتا ہے کئی کی راتیں دن آپ غار حرا میں گزار دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عصیب کوئی جادو کا اثر ہو، تو ایسے بندے جو مخالف نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی یہ محسوس کرنے لگے شاید آپ پہ جنات کا کوئی اثر ہے، وہ بھی یہ محسوس کرنے لگے جو آپ کے مخالف نہیں تھے، جو مخالف تھے وہ بھی کہنے لگے کہ آپ عصیب ہے، آپ کو سایہ ہے، جادو ہے، کئی کے دن آپ غار حرا میں رہتے ہیں، مجنون یعنی آپ کو کوئی جنون ہے اور ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، کیونکہ جو جن ہے، جن وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، اور اسی طرح جنت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے علیحدہ، انسان کو ساری نعمتیں بتائی، انسان تیرے لیے انگور ہیں، وہاں کنو ہیں، وہاں بڑے بڑے چھتریوں والے لمبے لمبے خوبصورت درخت ہیں، وہاں قالین ہے، وہاں چشمے ہیں، سونے کا گھر ہے، پیالے برتن سونے کے ہیں، اللہ نے سارے لالچ ہمیں دے دیے تاکہ میرا بندہ زیادہ کام کر سکے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے میرا بندہ لالچی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہ کہنا کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، یہ میں کہتا ہوں پوری زندگی انسان کو کوٹھیاں مربع سب کچھ مل جائے، لیکن جنت میں 1 انچ جگہ کا ساری کائنات مل جائے تو مقابلہ نہیں، تو پھر وہ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وہ جنت اور جنین وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے پردوں کے اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اس کو بھی کہتے ہیں جنین۔ جنت جو نظر نہ آئے اللہ نے رضا رکھی ہے لیکن نعمتیں بتائی ہیں یہ ہوگا، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ اور ایسی زمین جس پر گھاس ہو ڈھکی ہوئی ہو نظر نہ آئے تو اس کو بھی، یعنی جنت، جنین اور جن، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ، یعنی اگر اس تفسیر کی طرف نکل جائیں تو ایک لفظ پہ بڑا لمبا وقت لگ جائے گا، لیکن نہیں، میں مختصر بات کرتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ کو عصیب ہے، جادو ہے، لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اچھا کہتے ہیں یہ تو کرو، آپ ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے، لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، فرشتے ہیں ہمارے پاس، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تو جب حق کا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو آخری حتمی فیصلہ ہو اس وقت میرے فرشتے آتے ہیں، جیسے قوم عاد و سمود کے لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے پاس صالح علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک ہی چیخ سے ساری قوم کے کلیجے پھٹ، عادیے سمودیے ٹکرے لگوا کر متواتر سخت سردی کے دنوں میں
اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تہس نہس کر دیا، کأنہم اعجاز النخلا، ایسے جیسے کھجوروں کے تنے ان کو گرا دیا، کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے اگر تو سچا ہے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، جب تمہارا کام تمام کرنا ہو تو فرشتے تو اس وقت آئیں گے نا، پھر تمہیں مہلت نہیں ملنی، فرشتہ جب آئے گا تمہاری ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نبی دعوت پیش کرتے ہیں، تم کہتے ہو اسیب ہے، جادو ہے، اور تم کہتے ہو کہ ان کو جنون کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اور الذکر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بھول جائے، انسان وہ یاد نہ رکھ سکے تو دوبارہ اس کو یاد کروایا جائے تو اس کو کہتے ہیں الذکر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ میں تم کو بار بار یاد کرواتا ہوں کہ کہیں آپ بھی نہ بھول جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ختم نبوت میں بہت بڑی یہ بھی دلیل ہے، اس لیے کہ پہلی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی اللہ نے گارنٹی نہیں اٹھائی، گارنٹی اٹھائی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا تورات حتمی نہیں، انجیل حتمی نہیں، زبور حتمی نہیں، صحائف حتمی نہیں، حتمی طور پر اگر آخری فیصلہ کن میری کوئی وحی ہے تو وہ میرا قرآن ہے۔ فیصلہ کن آخری حتمی میری کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس پہ عمل ہوگا۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اللہ نے ساری کتابوں کا نچوڑ بنا کے اپنے نبی کو عطا کر دیا۔ اس کو کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں شک ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں کچی اور پکی روٹی کی قسم جو بڑی سمجھ آتی ہے، تمہیں ہیر اور رانجھے کی سمجھ آتی ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو تمہیں افسوس ہے کہ قرآن کی سمجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ رکھتا ہوں اس بندے کو میں دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو جو بندہ ہدایت سے دور جائے میں کہتا ہوں جا پھر نکل جا، جا، تیری اگر تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، رب فرماتے ہیں مجھ کو تیری ضرورت نہیں۔ جو ہدایت لینا چاہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے غور سے پڑھو ترجمہ قرآن کا۔ قرآن تے نہیں نہ ان کو فرقہ، وہ قرآن تے نہیں نہ کسی بریلویہ دی کتاب یا اہل حدیثاں دی یا کسی اور دی۔ اللہ دی قسم ہے قرآن کو پڑھو، پھر پڑھو، بار بار پڑھو، اور جب قرآن لوگ پڑھتے جائیں گے ترجمے سے انشاءاللہ اہل حق کا فلڈ آ جائے۔ لیکن قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے، نہ بس زبانی یاد کر لو، حفظ کرو، یہ اللہ کے راز ہے نہ کھولنا، پیٹ کے راز ہے نا، وہ کھل جائے گا۔ قرآن جب پڑھیں گے پتہ چلے گا قرآن میں نبیوں نے بار بار یہ کہا ہے قوم لا الہ الا اللہ، اے قوم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت اس کے ساتھ نہ کرنا، بس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بتوں کو، کھڑی کو اور لٹا کر پوجنے کا معاملہ، ہاتھ سے پتل کے، تانبے کے اور جناب لکڑی کے اور پتھر کے بنا کے تم جن کو پوج رہے ہو سب جھوٹے ہیں، سچا میرا اللہ رب۔ یہ قرآن میں آئے گا نا، قرآن میں یہ آئے گا شرک بہت بڑا ظلم ہے، قرآن میں آئے گا سود چھوڑ دو، قرآن میں آئے گا کسی کا حق غصب نہ کرو، قرآن میں آئے گا پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تم نے یہ نہیں کرنا، قرآن میں یہ سارا آئے گا، تو ادھر تو پھر کام خراب ہو جائے گا نا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، ساری عمر قرآن پہ عمل نہیں کیا، آج بندہ فوت ہوا ہے تو آج سب کچھ لے آؤ، تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے ملت کرو تو ہم 1 منٹ کے اندر تمہیں بخشوا دیتے۔ اللہ کی قسم ہے اگر اس قرآن پہ اس نے عمل نہیں کیا پوری زندگی، اس پہ کفن پہ لکھ کے بھیج دو، اس کی سلیٹ کے اندر لکھ کے اوپر قبر کے سامنے کر دو، اللہ کی قسم ہے نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ساری زندگی اس کو پڑھے، تختی تو یہ تھی جس کو پڑھنا تھا، اس کتاب اور تختی کو تو سلیٹ کو یاد نہیں کیا، اس تویز کو تو لیا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں تویز کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں آؤ ہم تم کو تویز دیتے ہیں، ہم تم کو تویز دیتے ہیں۔ ایسا تویز نہیں جو لٹکایا جاتا ہے، ایسا تویز نہیں جو باندھا جاتا ہے، ایسا تویز نہیں جس کو لپاٹ کے بند کر کے سلائی کر کے کبھی ادھر
جناب چگاٹ کے اندر، کبھی ادھر کمرے میں، کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے نیچے، کبھی گاڑی کے اوپر، کبھی ٹانگ پر، کبھی اوپر. خدا کا واسطہ ہے نبی کا یہ دین نہیں، نبی کا دین نہیں. صحابہ نے کبھی زندگی میں ایک صحابی لے کے آؤ جس نے دروازے میں تعویذ باندھا ہو، اپنے گلے میں لٹکایا ہو، گھر میں کیل لگائے ہوں کہ ادھر جنات آتے ہیں ڈر لگتا ہے. کسی صحابی نے سکے کو، تانبے کو، درہم کو، دینار کو سوراخ کر کے گلے میں لٹکایا ہو. اللہ کی قسم ہے پتہ نہیں یہ قوم کدھر چلی گئی ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ. لہذا اصل دین قرآن و حدیث کا نام ہے. اصل دین کی طرف آ جاؤ، تویزوں کی طرف نہ ہو. میں کہہ رہا تھا سب سے بڑا تویز اللہ کا قرآن. اور یہ تویز ہے کیسا؟ یہ اس لیے آیا ہے اس کو کھولو. تویز بند کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تویز اللہ کا ہے، اس کو کھولو، پڑھو، غور کرو، انشاءاللہ اللہ جنت کا راستہ آسان فرمائے گا. یہ تویز اس لیے آیا. اس تویز کو تو کبھی کھولا نہیں، کبھی دیکھا نہیں. تو جادوگروں کا اور منکروں کا، مجرموں کا تویز لے کے آتے ہو، گمراہ ہو جاتے ہو خود بھی. جب ایک پرچی پہ تیرا اتنا یقین ہے، ایک چھوٹی سی پرچی، وہ ایسے کر کے کہتا ہے لو لے جاؤ. اور بی بی گئی یہ جناب پیر صاحب گل ہے وے کہ گھر دے اندر لڑائی جھگڑا بڑا رہندا ہے تے مینوں تویز چاہیے. آدھی بی بی ٹھیک ہے بہ جائے تھے. سس بھی لڑدی ہے تے بندہ بھی بہت زیادہ ماردا تے لڑدا ہے تے وہ میرے نال بولدے رہندے نے سارا دن، میں انہاں نال لڑدی رہنی ہاں تے گوانڈی بھی بڑا تنگ کردے. گوانڈن تے مینوں ستا ہی ماریا. تے پیر صاحب تویز دی انہیں کہ اچھا، انہیں پٹھے سیدھے کانٹے کوٹے مار کے نا تو انہیں کہا لیا بی بی دے پیسے دے. انہیں 200-400-500 لیا. انہیں تویز لے کے انہیں کہا اچھا نسخہ پتہ کی ہے، انہوں اپنی داڑھاں دے تھلے دبا کے رکھنا ہے تے بالکل جے تو منہ کھولیا تے تویز دا اثر ضائع ہو جائے تے پیسے بھی ضائع ہو جائے. انہیں دبا کے منہ دے اندر رکھیا تے آئی. 1-2 دن بعد آئی تے تویز نے بڑا کم وکھایا. اس تو بعد لڑائی ہوئی کوئی نہیں. انہیں کہا تویز کوئی نہیں سی، گھر مالی اصل دے اندر وہ سی کہ منہ نو تو بند رکھے گی لڑائی کسی کرنی نہیں. اصل تے گل یہ بھی نا، یہ اصل میں سب چکر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، نبی علیہ السلام کے نسخے بتائے ہوئے پڑھو. اور تیسرا کلمہ میرے والد محترم حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماندے سن، اتر جس وقت میں بڑے خطرناک سفر تو بھی ہونا تے میں تیسرے کلمے دا ورد کرنا، اج تک مینوں کدی کوئی ظالم ڈاکو چور کدی ملے ہی. یعنی اللہ دے ولی سن. میری دعا ہے کہ میں یہ لفظ بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے واقعی اپنے اولیاء شامل فرما، اور میں انہوں واسطے صدقہ جاریہ، انہوں دا پوترا انہوں واسطے صدقہ جاریہ. اور وہ جس طرح ایک پودے نو لا گئے اسی انہوں پانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ جتھے لیٹے نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا. اور اللہ میرے دوسرے بزرگ بھی جڑے سانوں میں کل بھی جمعے ذکر کیتا نا، اور میں وہ یاد پچھلی مینوں یاد آئی کہ میرے کو برداشت ہی نہ ہو سکیا، اور میرے اکھاں جو ساختہ آنسو نکل آئے کہ اللہ وہ کیسا وقت سی. آج تو 5 سال پہلے کنے سن ساڑے بزرگ گئی، 10 سال پہلے کنے سن، 20 سال پہلے کنے سن، ہسدے مسکراندے چہرے. کوئی بزرگ سن، کوئی جوان سن، اللہ جو ساڑے کول موجود نہیں تے یا اللہ وہ ساڑے چ رخصت ہو گئے. انج ہی یہ مسافر خانہ ہے، اسٹیشن آ رہے ہے، بندہ اتر رہا ہے، نواں آ رہا ہے، اتر رہا ہے، اگلا جا رہے ہے. دعا کرو اللہ راہ حق عطا فرمائے. دنیا تو جائیے، خلق خدا بھی کہے کہ سبحان اللہ، بڑا اللہ دا نیک بندہ سی، بڑا پرہیزگار سی. وہ بھی اچھیاں گوائیاں دین، فرشتے بھی اچھیاں گوائیاں دین، ملائکہ وچ بھی دھوم بچ جائے یار یہ کون آ رہا ہے، کدی روح لے کے آئے، فلاں بن فلاں آ رہا ہے، مبارکہ ہو رہی ہیں، خوش آمدید کہہ رہے آسمانہ دے اوتے کہ بڑی اچھی روح ہے، خوشبو پھیلا دیتی ہے، بڑا پرہیزگار بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزی نے تے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کیتی ہے. دعا کرو ایڈی سونی زندگی ساڈی اللہ فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ.